نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر خود ارشاد فرمائی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تفسیر وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ قال كنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے آقا آپ آخری نبی ہیں لیکن آپ کا ذکر پہلے کیوں ہے اور باقی انبیاء کا ذکر بعد میں کیوں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ قرآنیہ کی تفسیر خود ارشاد فرمائی. فرمایا ہے میرے امتیوں سنو، ہر چند کے میں آخری نبی ہوں، لیکن قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے اگر تم ذہنی ارتباک کا شکار ہو، ذہنی تشویش کا شکار ہو، تذبذب کا شکار ہو، یہ جاننا چاہتے ہو کہ آقا کا نام پہلے کیوں لیا گیا، تو کسی بد عقیدہ سے قرآن کی تفسیر نہیں سیکھنی، کسی گمراہ سے قرآن کی تفسیر نہیں سیکھنی. قرآن کی تفسیر سیکھنی ہے تو کس سے سیکھنی ہے؟ آمنہ کے لال سے سیکھنی ہے، مدینے والے سے سیکھنی ہے. کہا میں بتاتا ہوں سنو، کسی بد عقیدہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آیا قرآنیہ کی تفسیر خود حسنین کے نانا نے ارشاد فرمائی. فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث. ارے سنو، میں اللہ کا پہلا نبی ہوں اپنی تخلیق کے اعتبار سے اور اپنے ظہور کے اعتبار سے آخری نبی ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پہلے نبی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پہلے نبی ہیں. کس اعتبار سے؟ تخلیق کے اعتبار سے. تو میں کہتا ہوں وہ جو کہتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، موضوع حدیث ہے، میں کہتا ہوں اس حدیث پر کلام بعد میں کریں گے، پہلے قرآن کریم کی اس آیت پر غور کر لو. جب حضور نے خود تفسیر ارشاد فرما دی کہ میرا وجود اس وقت تھا، اور تم سب بھی مانتے ہو تمہارا وجود بھی تھا، ہم سب کا وجود تھا عالم ارواح میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الارواح جنود مجندۃ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ جو ارواح ہیں یہ ایک لشکر کی مانند ہیں. دیکھیے آپ زندگی میں کسی انسان کو دیکھتے ہیں، پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں وہ انسان آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو پیارا لگتا ہے، آپ سوچتے ہیں یار یہ بندہ مجھے کیوں اچھا لگتا ہے، یہ کیوں پیارا لگتا ہے. آج سے قبل میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں، اس سے بات نہیں کی، لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ صدیوں کا رشتہ ہے، محسوس یوں ہوتا ہے کہ مدتوں کا رشتہ ہے، ایک عرصے سے اسے جانتا ہوں. انسانی قلب میں، انسانی دل میں ایک انکلینیشن، ایک قلبی میلان پیدا ہوتا ہے، ایک قلبی رغبت پیدا ہوتی ہے. یار میں اسے جانتا نہیں، کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی، کبھی اس سے بات نہیں ہوئی، کبھی اس سے گفتگو نہیں ہوئی، لیکن کیوں یہ مجھے اچھا لگتا ہے. اس لو کو ہم ایکسپلین نہیں کر پاتے، سمجھا نہیں پاتے. اچھا کوئی ایسے انسان ہوتے ہیں ہم پہلی مرتبہ ان سے ملتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں تو نفرت محسوس ہوتی ہے، اگرچہ ان کی ریالٹی کو ہم جانتے نہیں، ہم سمجھا نہیں پاتے، ایکسپلین نہیں کر پاتے. یار یہ بندہ مجھے برا کیوں لگتا ہے، اچھا کیوں نہیں لگتا، اس نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی نقصان نہیں دیا، کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن یہ مجھے اچھا کیوں نہیں لگتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے. اسی کو انگریزی میں love at first sight کہتے ہیں. when you see someone and you fall in love with them and you can't explain why you're in love with that person, آپ سمجھا ہی نہیں پاتے کہ یہ بندہ مجھے اچھا کیوں لگتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری اس فزیکل ایگزسٹنس سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تم تھے، اور تمہاری روح عالم ارواح میں جس کی روح سے قریب تھی، اگر زندگی میں اس سے ملاقات ہو جائے تو تمہیں اس سے پیار ہو جاتا ہے. تم اسے حقیقتاً اس دنیا سے جانتے ہو. یہ رشتہ اس دنیا کا نہیں ہے، یہ پرانا رشتہ ہے، یہ بہت پرانا تعلق ہے، یہ محبتوں کا تعلق، یہ چاہت، یہ الفت، یہ اتحاد، یہ یونٹی، یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرائیں بلند کرنے والوں کا یہ اجتماع، اور یہ نوجوانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، یہ عاشقان اعلیٰ حضرت اور عاشقان سرکار تاج الشریعہ کے یہ دیوانے جو یہاں موجود ہیں. ہمارا رشتہ یہاں کا نہیں ہے، میں برطانیہ سے آیا ہوں. بھائی تم لگتے کیا ہو میرے، تمہارا تعلق کیا ہے مجھ سے، کون ہو تم؟ میں کہتا ہوں تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن
لیکن میرے دل کو تمہاری طرف رغبت ہے, میرے دل میں تمہارے لیے پیار ہے, محبت ہے. تمہارے لبوں پر یہ مسکراہٹ کی سجاوٹ, یہ کھلکھلاہٹ, یہ مسکرانا مجھے اچھا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ہمارا رشتہ اس دنیا کا نہیں, یہ رشتہ رضوی بریلویوں کا, یہ اس دنیا کا رشتہ ہے. یہ رشتہ بڑا پرانا ہے, یہ رشتہ بڑا پرانا ہے, یہ رشتہ بہت پرانا ہے, یہ تعلق بہت پرانا ہے. اس دنیا میں تم مجھے اچھے لگتے تھے, شاید میں بھی تمہیں اچھا لگتا ہوں گا. میرے آقا نے فرمایا, میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ محبت کا تعلق, یہ روح کا تعلق ہے, یہ اس دنیا کا تعلق نہیں. ایمان والے مومنین اگر دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اس لیے کیونکہ عالم ارواح میں ان کی روحیں ایک دوسرے سے مل چکی ہیں. میں کہتا ہوں مومنین سے بھی ملی ہے, مدینے والے سے بھی ملی ہے. یہ تعلق بہت پرانا ہے. اچھا, لیکن کیا آپ کو اس عالم ارواح کی ملاقات یاد ہے؟ کیا ہمیں اس اسپرچل ورلڈ کی ملاقات یاد ہے جب ہم ملے تھے؟ یاد کیوں نہیں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں چونکہ ہمیں یاد نہیں ہے اس لیے شاید ہم تھے ہی نہیں. چونکہ ہمیں یاد نہیں ہے جب ہم ملے تھے ایک دوسرے سے. میں کہتا ہوں تمہیں یاد نہیں ہے اس لیے کیونکہ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں, اولیاء فرماتے ہیں, خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھنی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں پنجابی زبان میں, میں وضاحت کروں گا آپ کی زبان میں بھی. وہ فرماتے ہیں کن فیکون جد رب فرمایا اسی وی اتھے ہاسے. وہ فرماتے ہیں جب اللہ نے کن فیکون فرمایا نا تو ہم بھی وہاں تھے. جب اللہ نے ہمیں تخلیق کیا عالم ارواح میں, اسپرچل ورلڈ میں, اس وقت ہم موجود تھے. فرمایا کالو بلا اسی کنی سنیا, ہم نے کالو بلا اپنے کانوں سے سنا ہے, کوئی گونگے ڈورے نہ سے. ہم بہرے نہیں تھے, ہم بھی موجود تھے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں اس اسپرچل ایگزسٹنس کی. آپ بھی تھے, میں بھی تھا, لیکن یاد کیوں نہیں آتی؟ وہ ملاقات یاد کیوں نہیں ہے؟ کہا کن فیکون جد رب فرمایا اسی بھی اتھے ہاسے, کالو بلا اسی کنی سنیا, ہم نے اپنی کانوں سے سنا تھا, کوئی گونگے ڈورے نہ سے. ہم بہرے نہیں تھے. اصل مقام لا مکان سی ساڈا اسی آن بتاں وچ پھاسے. ہماری حقیقت, ہماری ریالٹی ایک اور مکان تھا, ایک دوسرا مکان تھا. لا مکان وہ نہیں, اللہ والا لا مکان نہیں, ایک اور مکان تھا. وہ کون سا مکان تھا؟ کہا یہ وہ مکان ہے جسے آج تم سمجھ نہیں پاتے. کیوں؟ کیونکہ تمہاری روح اس قفس میں, اس پنجرے میں, اس بت میں پھنسی ہوئی ہے. کہا اصل مقام لا مکان سی ساڈا اسی آن بتاں وچ پھاسے. اس نفس پلیت جا کیتا کوئی اصل پلیت تے نہ سے. اس نفس نے, اس پلیت نفس نے ہمیں ناپاک کر دیا ہے. آج بھی اگر تم نفس کی ناپاکی کو دور کر دو, دل کی سیاہی کو دور کر دو, دل کو پاک کر لو, خانہ دل کو پاک کر لو. کہا کونین کے والی خسرو خوباں سیاہ لا مکان نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ استوار کر لو. تزکیہ نفس کے مراحل طے کر لو. دلوں کو چمکاؤ, دل چمکیں گے, وہ عالم ارواح کی ملاقاتیں یاد آ جائیں گی. لیکن دلوں کو چمکانے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے, اس بارگاہ میں چلے جائیں جس کا دل پہلے سے چمک رہا ہے. اور وہ سکھائے گا, وہ بتائے گا. اس بریلی کے مجاہد کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ, وہ راستہ دکھائے گا. وہ کہے گا جاؤ مدینے کی گلیوں میں, مدینے والا نظر ڈالے گا اور پھر دل چمکے گا. اور پھر تم کہو گے ہاں ہاں ارے گستاخو, تم نے کہا تھا دلوں کو چمکانے والا کوئی نہیں ہے. سنو اعلیٰ حضرت نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. دلوں کو چمکاؤ.